السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 57۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں نے وہ پیغام تمہیں اچھی طرح پہنچا دیا ہے جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اب یہاں ان آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے گویا آخری وارننگ جاری ہو رہی ہے کہ اگر تم ایسے ہی نہ ماننے کی روش اختیار کیے رکھے، منہ موڑتے رہے، تو نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میں نے اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اچھی طرح سے ادا کر دی۔ اب آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ میرا رب تمہاری جڑ کاٹ کے رکھ دے گا، تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ اور یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارے اجڑنے سے اللہ کا کوئی نقصان ہوگا، نہیں، وہ ہر چیز کا نگران ہے، محافظ ہے۔ اب اگر کوئی حد سے آگے بڑھتا ہے تو وہ اس کے پاس اس کا علاج بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نہیں منہ موڑو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو تحقیق میں نے پہنچا دیا، اچھی طرح پہنچا دیا، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، وہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا، وہ پیغام میں نے تمہیں اچھی طرح پہنچا دیا، تم نہیں مانو گے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، کسی اور کو تبلیغ کی یہ سعادت عطا فرما دے گا، قبول حق کی توفیق عطا فرما دے گا، اور تم بیٹھے منہ دیکھتے رہ جاؤ گے، نقصان اٹھانے والے بنو گے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ کس معاملے میں کچھ نہیں بگاڑ سکو گے؟ کہ وہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کر دعوت توحید کا کام اس سے لے لے گا۔ اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا رب کون ہے؟ ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ ہر چیز کا نگران ہے، وہ ہر چیز کا محافظ ہے۔ آیت 58۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور لوگوں جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی رحمت کے ساتھ۔ ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے انہیں ہم نے نجات عطا کی۔ اب یہ عذاب کس طرح نازل ہوا؟ قرآن کے اندر دیگر مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ سرما کی انتہائی شدید ٹھنڈی ہوائیں گرج چمک کے ساتھ نمودار ہوئیں۔ باد سر سر کا لفظ آتا ہے، باد سر سر، سواد رے، باد سر سر، آندھی، ٹورنیڈو، یہ طوفان بن کے پوری وادی پر ٹوٹ پڑے۔ آیت نمبر 58 ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ہود۔ یہاں تک کہ ہر چیز فنا ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو باد سر تھی، ٹورنیڈو، 7 راتیں 8 دن، 7 راتیں 8 دن، استغفر اللہ، یہاں تو 5 منٹ طوفان آ جائے نا تو ہماری مت ماری جاتی ہے، اس قدر انسان گھبرا جاتا ہے، چیزیں کیسے اڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ 8 دن مسلسل ان پہ چلی ہے، اس قدر شدید تھی کہ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ مختلف ہو سکتی ہیں کچھ بھی، دیکھیں نا طوفان جب اتنا آیا ہو، اب آوازیں تھیں، اس کا خوف تھا، وہ ہوا تھی،
آپ ایک جگہ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے نا, چیزیں ہی اڑنا شروع ہو گئی ہیں تیزی کے ساتھ, کیونکہ ٹورنیڈو کوئی عام چیز نہیں ہوتی, آپ کو پتا ہے وہ گولے ہوتے ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ اپنے ساتھ ہر چیز کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں. ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا. کیسے بچا لیا؟ برحمت منا, اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, ایک نہایت سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یعنی یہ نہ سمجھو کسی معمولی آفت سے نجات دی ہے, یہ نہایت سخت عذاب غلیظ تھا. غلیظ ہم اردو میں پڑھیں تو گندے کو بولتے ہیں نا غلیظ, لیکن عربی میں غلیظ کا لفظ جو ہے سخت کے لیے آتا ہے, شدید کے لیے آتا ہے. گویا عذاب کی ہولناکی کا پتہ چل رہا ہے, اور برحمت منا سے اللہ کی عظیم رحمت کا پتہ چل رہا ہے. دو چیزوں کا پتہ چل رہا ہے یہاں پہ. آیت نمبر 59, وَتِلْكَ عَادٌ, یہ تھے عاد. جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, انہوں نے اپنے رب کی آیات سے انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ, اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. قریش کو سنایا جا رہا ہے نا, ان کی کہانی سے سبق لو, ان کے انجام سے عبرت پکڑو. عاد کے جرائم بتائے جا رہے ہیں. وَتِلْكَ عَادٌ, یہ تھے عاد. جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, جہدو کیا کیا تھا انہوں نے؟ جہدو, جان بوجھ کر رب کی آیات کو, رب کی نشانیوں کو کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا, انکار کیا تھا. اور کیا کیا تھا؟ وَعَصَوْا رُسُلَهُ, بظاہر انہوں نے نافرمانی کی ایک رسول کی. کس کی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی. اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ نے یہاں پہ لفظ لایا رسولہ, اپنے رسولوں کو جھٹلایا. حالانکہ جھٹلایا ایک کو تھا, سب کا نام کیوں آیا؟ شاباش, ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہوتا ہے. ایک کی نافرمانی سب کی نافرمانی ہے. اور کیا کیا انہوں نے؟ تیسرا ان کا جرم, وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, ہر جبار اور سرکش کے معاملے کی پیروی کرتے رہے. انہوں نے رسولوں کی تو نافرمانی کی, اللہ کی تو بات نہ مانی, اس کے اگینسٹ برعکس سرکشوں اور ضدیوں کی بات مانتے رہے, ان کے پیچھے لگے رہے, ان کے فالوورز بن گئے. جبار, ضدی, سرکش, زبردست, دباؤ والا, پریشرائز کرنے والا, سرکش. انید, اناد سے, جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرنے والا. بہرحال کسی بھی اعتبار سے کسی کی غلط پیروی کرنا, چاہے دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیا کے معاملے میں ہو, انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے. اس کو بچنا چاہیے. اور پھر حق قبول کرنے کے معاملے میں کسی کا پریشر برداشت نہیں کرنا. حق کو اس خیال سے ماننا ہے کہ بھئی یہ میرے رب کا حکم ہے, میرے رب کا میسج ہے, اور رب سے بڑا کوئی نہیں ہے. کوئی رشتہ دار, کوئی ملنے جلنے والے, کوئی جاننے والے, سب سے بڑا رب ہے. آیت نمبر 60, وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, چنانچہ اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہوئی. استغفر اللہ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن بھی ودن بریکٹ ان پر لعنت ہوگی. ان کی بدبختی کا انجام کیا؟ انجام اس دنیا میں بھی لعنت, اللہ کی رحمت سے دور, اس دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور. یہاں یہ بات دوبارہ سے ہم خود کو سمجھاتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے لیے دو راستے ہیں, کھلی آپشن ہے ان دو راستوں پر چلنے کے لیے. ایک رحمان کا راستہ ہے اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے. ان میں ایک کی پیروی بندے نے کرنی ہے.
رحمان کے راستے کو اگر وہ نہیں چنے گا تو لازماً وہ پھر شیطان کے راستے پر ہی چلے گا. تیسری آپشن کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے نہ میں رحمان کی چنتا ہوں نہ شیطان کی چنتا ہوں، میں یہاں درمیان میں کھڑا ہوں. یہ کھڑے ہونے والی آپشن کوئی نہیں ہے. ایک پہ تو اس کو چلنا ہی چلنا ہے. تو قریش کو یہاں پھر وارننگ دی کہ کان کھول کر سن لو کہ عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. سن لو کہ ہود کی قوم عاد پر اللہ کی مار. الا ان عادن کفروا ربہم، آگاہ رہو کہ عاد نے اپنے رب سے انکار کیا. الا بعدن لعاد قوم ہود، سنو کہ ہلاکت ہے ہود کی قوم عاد کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر کہا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے. جیسے ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، ڈھول پیٹے جاتے تھے پرانے زمانے میں بادشاہوں کا اعلان سنانے کے لیے. لوگوں سن لو، لوگوں سن لو، اس قوم کا، اس گروپ کا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئی یہ قوم، ماری گئی یہ قوم. کس قدر انسلٹنگ وے تھا اس بندے کے، یعنی اس قوم کے لیے کتنا انسلٹ والا یہ معاملہ تھا اگر وہ یہ سمجھتی تو. انتہائی صحت مند لوگ تھے، انتہائی مال و متاع جاہ و جلال رکھنے والے لوگ تھے، انتہائی لمبے لمبے قد رکھنے والے انسان تھے، اور بہت بڑی بڑی بلڈنگز کے مالک تھے، محلات کے مالک تھے. لیکن الا ان عادن کفروا ربہم، انکار جو کیا اپنے رب کا، مت ماری گئی تھی، بدبختی آ گئی تھی. الا بعدن لعاد قوم ہود، ہلاکت ہے ہود کی قوم عاد کے لیے. یہ گھر، یہ صحت، یہ مال و اسباب، یہ ان کے قد کاٹ ان کے ذرا کام نہ آ سکے، ان کے گھروں میں کوئی نہ بچ سکا، ہر چیز کھنڈر بن گئی. تو یہاں میرے اور آپ کے لیے جو ایک لائن میں لیسن ہے وہ کیا ہے؟ اچھا اگر آپ پیچھے چلی جائیں نا وہاں پہ، تو ان کو بتا دیں کہ وہاں پہ بیٹھ جائیں کرسی پہ بچے کے ساتھ، وہ پھر ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب دنیاوی اعتبار سے آخرت کو بھول کر ہم جو بھی قوت حاصل کریں گے وہ کتنے دن ہمارے ساتھ ہوگی؟ نہیں رہ سکتی اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کر پا رہے. تو یہ تربیت کے لیے قصے آتے ہیں، ہم یہ سوچ کر عموماً چپ ہو جاتے ہیں، بول کر چپ ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس نے فلاں برائی کی، فلاں نے فلاں برائی کی. لیکن وہ برائیاں آج بھی ہم میں، اگر ایک قوم میں کوئی ایک برائی تھی، دوسری میں دوسری تھی، آج وہ ساری برائیاں آ گئی ہیں ہم امت مسلمہ کے اندر. اور پھر بھی ہم بہت دلیر بھی ہوئے ہوئے ہیں اور پرسکون بھی ہوئے ہوئے ہیں. آیت نمبر 61 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی طرح سمود کی قوم کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو ودن بریکٹ رسول بنا کر بھیجا بریکٹ کلوز. اس نے انہیں دعوت دی. اب آج کے بعد عرب کی ایک اور بہت قدیم قوم سمود کا ذکر. سمود نے اپنی تمدنی اور تعمیری ترقیوں کی وجہ سے بہت شہرت حاصل کی تھی. بھائی کہا گیا نا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، ان کے بھائی صالح کو بھیجا سمود کی قوم کی طرف. جیسے عاد کے لیے کہا تھا کہ ہود ان کے بھائی کو بھیجا، یعنی جب اپنے ہی قوم میں سے کسی کو اٹھایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ تمہاری ہی قوم میں سے ہیں، تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں. یہ مراد ہے یہاں پر. اب سمود کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی صالح کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. یہ کوئی بایولوجیکلی بھائی نہیں تھے، لٹرلی بھائی کو کہا جا رہا ہے یہاں پر، صالح کو بھائی قرار دیا گیا. اب یہ کیوں کہا؟ تاکہ قومی اجنبیت کسی وحشت کا باعث نہ بنے. انہوں نے آ کر قوم کو توجہ دلائی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے قوم کو دعوت دی ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. توحید کی دعوت دی. کیا کہا
کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، جس نے کیا کیا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. ہوا انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا. زمین سے تمہاری پیدائش ہوئی، نہیں مٹی کے اندر فوڈ، کھانا پینا، انرجی، وہیں سے انسان کھاتا ہے، وہ انرجی لیتا ہے، وہیں سے اس کا نطفہ بنتا ہے. تو ایک طرح سے زمین سے ہی تمہاری پیدائش ہوئی. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اسی میں تمہیں اس نے آباد کیا. آباد کیا سے مراد کیا ہے کہ تمہیں اس کے اندر ترقی دی، تمہیں وسائل عطا کیے، تمہیں مال و متاع عطا کیا، یعنی سب کچھ اس نے تمہیں دیا. ہاں، ریسورسز دیے، تعمیرات، دنیاوی وسائل، ترقیاں، یہ سب کس نے کیا؟ اس نے. ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، وہ ہے، وہ پیچھے کون ہے؟ وہ ذات ہے. ہوا، تمہیں کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، تم کو اتنے سمارٹ چلاک نہیں ہو کہ تم خود کر بیٹھے. یہ وہ تھا جس نے تمہیں اتنی زیادہ شاندار ترقیاں دی. اب یہ سب کچھ تمہیں جو ملا، یہ کیوں ملا؟ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اسی اللہ سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو. کہ آیت نمبر 61 اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، اس میں آباد کیا. بس اب تم کیا کرو؟ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اسی اللہ سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو. یعنی زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو، اور جتنی تمہاری یہ غلطیاں کوتاہیاں ہیں، بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، فساد ہیں، شرک ہیں، ان سب سے سچے دل سے معافی مانگ لو. پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، معافی چاہو، رجوع کرو، یو ٹرن لے لو. ان ربی قریب مجیب، میرا رب کون ہے؟ قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے. سملیرٹی دیکھیں حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت میں سیم پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ رب کون ہے. رب کی طرف جھکنے والوں کے لیے ہی رب کی سارے انعامات انہی کے لیے ہیں، جو جھک جاتے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں، جو واپس آ جاتے ہیں. رب بھی ان کا انتظار کرتا ہے کہ کب واپس آ رہے ہیں، کب توبہ کر رہے ہیں، کب اپنی اصلاح کر رہے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ آیت 62 قالوا یا صالح، صالح کی قوم نے کہا قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے تو تم سے ہمیں بڑی توقعات وابستہ تھی. مرجون قبل هذا، اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، تم ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو، ہم تو اس کی طرف سے بڑے شبے میں ہیں، خلجان میں پڑے ہوئے ہیں. شک ہے ہمیں، بہت الجھن آ گئی ہے ہمیں تو سخت کہ تم ہمیں کس طرف بلا رہے ہو، کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو. یہ جو آیت آئی ہے نا مرجون، ایسا شخص جس کی اٹھان ایسی اچھی رہی ہو کہ وہ لوگوں کا، قوم اور قبیلے کی امیدوں کا مرکز بن جائے، لوگ اس سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر لیں. انبیاء کرام کی پرسنالٹیز ہمیشہ سے ہر دور میں اتنی پرومیننٹ، اتنی نمایاں رہی گئی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی پاکیزہ عادات، پاکیزہ مزاج کی وجہ سے قوم کے نمایاں لوگ ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، کہ بھی تم سے تو ہمیں بڑی توقعات تھی ہیں صالح. دنیاوی اعتبار سے نہایت باصلاحیت انسان تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے بڑے قومی لیڈر بنیں گے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اور اب تم آ گئے ہو ہمیں یہ دعوت دینے کے لیے، یہ بات بتانے کے لیے کہ بھئی ہم بتوں کو نہ پوجیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں. اب سوچیں نا، اتنی زبردست شخصیت، اتنی زبردست پرسنالٹی کے مالک
اتنی پاکیزہ عادات کے مالک شخص نے اگر یہ بات کہی تو ان کو تھوڑی سی تو سنجیدگی سے اس بات کو لینا چاہیے تھا نا، غور کرنا چاہیے تھا ان کو. لیکن یاد رکھیے کہ انبیاء کرام کی تاریخ میں لوگوں کا یہ رویہ ہمیشہ سے قابل توجہ رہا ہے کہ جتنا خلوص اور زبردست طریقے سے انہوں نے دعوت پیش کی، اتنا ہی ماننے والوں لینے والوں نے مخاطبین نے انکار کیا، اتنی ہی شدت کے ساتھ، اور زیادہ تر اکثریت نے انکار ہی کیا. اب جب حضرت صالح نے توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، تو ان کا سارا حسن زن غائب ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھی کہ تم اپنے باپ دادا کا نام روشن کرو گے. تم نے اچھا کیا کہ ہمیں ہمارے ان معبودوں سے روکنے لگے، ان کی عبادت سے روکنے لگے. سچی بات کیا ہے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہم تو اس کے حوالے سے بڑی سخت الجھن میں پڑ گئے ہیں. آج دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی اگر کوئی بہت ٹیلنٹڈ انسان ہو نا، اور وہ دنیا چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، دنیا کی عزت سٹیٹس چھوڑ دے، کوئی بڑی جاب کا موقع چھوڑ دے اور آ جائے دین کی خدمت کے لیے، سوچیں اس کو بھی ایسی ہی باتیں سننے کو ملیں کہ تم کس طرف نکل پڑی، تم کہاں چل پڑے، تم پاگل ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. اور وہ بیچاری یا بیچارہ ڈر ڈرا کے دم دبا کے پھر وہ ایسے بھاگتا ہے دین سے کہ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا لوگ مجھے واقعی صحیح توجہ دلا رہے ہیں، واقعی میں کوئی غلط کام کرنے جا رہی. حالانکہ یہ تو بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑی سعادت ہے. آج جو ہمارے ہاں دین کا آپ کو نظر آ رہا ہے نا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ نہیں آ رہے اس سائڈ پہ. ٹیلنٹڈ، میں بار بار کہتی ہوں کہ ٹیلنٹڈ کے بعد پاس وقت نہیں ہے، یا ان کی اپنی پریورٹیز ہیں، تو دین چھوڑا ہوا ہے بس ایسے ہی لوگوں کے لیے آگے. تو وہ پھر جب اپنے وہ دین دے رہے ہیں تو وہ اپنی سمجھ سے دے رہے ہیں نا. ٹیلنٹڈ آئیں گے تو وہ اپنے انداز سے دین کو لیں گے اور اپنے انداز سے ایک زبردست طریقے سے دین کی پریزنٹیشن کریں گے نا. تو وہ دین کی جو پریزنٹیشن ہے وہ پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑی گئی ہے. زیادہ تر، سب کی بات نہیں میں کر رہی، زیادہ تر جہاں پہ ہے جن کے ہاتھ میں ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. اور سب سے بڑھ کر تو قرآن سے ریلیٹڈ ہمیں لوگ چاہیے، بہت سارے لوگ چاہیے کہ جو جائیں اور جگہ جگہ تھوڑے لوگوں کو، تھوڑے گروپس کو بھی وہ پکڑیں اور دیکھیں اور سمجھائیں کہ دیکھیں قرآن ہمیں کس طرح سے دعوت دیتا ہے، کیا سمجھاتا ہے وہ ہمیں. تو اللہ کرے گا کہ کوئی خیر کی صورت نکل آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی توقعات پر پورا اتر جائیں گے یا ہم انہیں راضی کر لیں گے. تو یاد رکھیے کہ ہم کبھی کسی کو راضی نہیں کر سکتے. دوسروں کو راضی کرنے کے چکر میں ہم اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اپنا کباڑا کر لیتے ہیں. تو ہر وقت دوسروں کو راضی کرنے کی فکر کو چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. آیت 63، قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتا، اور اس نے مجھے اپنی جانب سے ایک خاص رحمت سے بھی نوازا ہے. یہی الفاظ پیچھے نوح علیہ السلام کی کہانی میں بھی ہم پڑھ کر آئے، بینۃ من ربی اور آتانی منہ رحمہ. وہاں ہم نے ان کو سمجھ لیا، یعنی میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں وہ تو میری فطرت کی آواز ہے، میں ایک بالکل واضح روشن دلیل پر کھڑا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں. اور میرے رب نے مجھے خاص رحمت سے بھی نوازا ہے. خاص رحمت کیا؟ شاباش، نبوت، وحی. ڈائریکٹ مجھے اللہ سے انسٹرکشنز ملتی ہیں وحی کی صورت میں. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ. اب آپ دیکھ لیں فَمَن يَنصُرُنِي سے لے کر عَصَيْتُهُ پر، اس ٹکڑے پر غور کیجئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام، رسول ہیں اللہ کے، نبیوں سے بھی زیادہ بلند سٹیٹس والے انسان، شخصیت، انتہائی زبردست کردار کے حامل انسان. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، اس سے الگ
شیطان کا راستہ اختیار کروں گا تو پھر مجھے اس کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ یہ رسول کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کا خیال ہے اپنے رب کے حوالے سے کہ کون بچائے گا مجھے. اور ادھر ہم ہیں اس قدر نڈر لوگ ہیں تو صبح سے لے کر شام تک جتنی مرضی نافرمانیاں کر لیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول کی امت سے ہیں، بخشے جائیں گے، جنت میں جائیں گے. وہاں رسولوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں. فرمایا فما تزیدوننی غیر تقصیر، سو ود ان بریکٹ جو کچھ تم چاہتے ہو اس سے تو بریکٹ کلوز تم میری بربادی میں ہی اضافہ کرو گے. سوری، یعنی تم جو چاہ رہے ہو نا، کیا چاہ رہے ہو کہ میں رب کا راستہ چھوڑ کر، فرما برداری کا راستہ چھوڑ کر، دعوت توحید کا راستہ چھوڑ کر میں تمہارے پیچھے لگ پڑوں، میں تمہاری توقعات پورا کرنا شروع کر دوں، میں اپنے باپ دادا کا نام روشن کرنے والی باتیں شروع کر دوں. تم کہہ رہے نا باپ دادا یہی کرتے آئے، تو میں پھر وہ کہانی شروع کر دوں. تو اگر میں یہ کروں تو پھر اس کام سے میرا انجام کیا ہوگا؟ میری بدبختی میں اضافہ ہوگا، میری نامرادی میں اضافہ ہوگا. اللہ کے مقابلے میں تم میری کوئی مدد نہیں کر سکو گے. کلیئر ہوگی یہ آج 64. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اب کیا ہے، قوم جو ہے وہ بار بار نشانیاں چونکہ مانگ رہی تھی، حضرت صالح نے ان کو بارہا بتایا، سمجھایا. اب آخر کار وہ وقت آ گیا کہ قوم کا انجام اس کی سرکشی کی وجہ سے بالکل سر پہ آ پڑا، اونٹنی آ گئی. کہا حضرت صالح نے، اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر آئی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ پہاڑ سے نکلی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے نکلی تھی، ان کے مطالبے پہ اللہ نے وہ نشانی، وہ معجزہ ان کو دیا تھا. فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، اسے ٹچ نہیں کرنا. تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ زمین میں چرتی پھرے، جہاں سے چاہے کھائے پیے، تم نے اسے کچھ نہیں کہنا، اسے آزاد چھوڑ دینا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ کچھ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر عذاب آ جائے گا. سورہ آراف آیت 73 کی تفسیر کو ذہن میں لے آئیے، وہاں پہ ہم یہ بات پڑھ کر آئے ہیں. عذاب قریب، اللہ کے حکم پر اللہ نے اپنی ایک اونٹنی بطور نشانی معجزہ تمہارے لیے بھیج دی. اللہ کی نظر ہے یہ، اللہ کی اونٹنی ہے یہ، خدا کے عذاب کی نشانی ہے یہ. اگر تم نے اسے کسی بری نیت سے ہاتھ لگایا تو جان لو کہ امان کی دیوار گر گئی. تمہارے لیے اب کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی شیلڈ نہیں ہے. اس کے بعد تو کیا آئے گا؟ قہر الہی آئے گا، اور پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. اور وہ جانتے تو تھے نا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن ایک دفعہ وارننگ، آخری وارننگ ضروری تھی، وہ انہوں نے وارننگ جاری کر دی، دے دی اللہ کے حکم سے. آیت نمبر 65. فَأَقَرُوهَا، مگر وہ تو انتہا درجے کے ڈھیٹ اور ضدی سرکش نہ ماننے والے، انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. ٹانگیں اس طرح سے کاٹی جاتی تھی کہ پھر اس کے بعد اونٹنی کے بچنے کی صورت، اونٹ کے بچنے کی صورت نہیں رہتی، یعنی کیسے اس کو مارا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایسے کاٹا کہ وہ مر گئی. فَأَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَ أَيَّامٍ، تب صالح نے اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو. ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ دھمکی جھوٹی ہونے والی نہیں ہے.
یہ اونٹنی قوم کی سرکشی کو جانچنے کا ایک پیمانہ تھی. جیسے تھرمامیٹر ہم بخار کو چیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں نا، تو اونٹنی آئی تھی، اللہ کی آخری نشانی معجزہ آیا تھا، اتمام حجت ہو چکا تھا. اب انہوں نے خود ثبوت دینا تھا اپنے سرکش ہونے کا. اونٹنی کو نقصان پہنچا کر، مار کے، یہ بات واضح کر کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی جو بڑے سے بڑی تم نشانی لے آؤ، ہم نہیں ماننے والے. یہ اعلان کیا انہوں نے بھی آگے سے. اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیے کہ مارا ان کے ایک سرکش سردار نے تھا اونٹنی کو، لیکن باقی قوم اس کے ساتھ سپورٹر بن کر کھڑی تھی. اس لیے اللہ نے اس جرم کو پوری قوم سے منسوب کیا، فعقروها، کہ انہوں نے اس کو مار دیا. انہوں نے، اس نے نہیں، انہوں نے مارا. کیوں؟ پوری قوم اس جرم میں راضی تھی، شریک تھی. تو جب کوئی ایک جرم ہوتا ہے، ایک کرتا ہے، اور باقی اس کے سپورٹر یا گھروں میں بیٹھ کر اس سے دل میں راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہاں 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 بہت اچھا کیا، زبردست، بلے بلے. تو وہ جو بلے بلے گھر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی ہمارے لیڈر دیکھیں ہم سے کتنی دور، نہ کبھی ملے، نہ کوئی آیا، نہ کوئی گیا، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی واسطہ. لیکن جب ہمارے لیڈر کوئی غلط کر رہے ہوتے ہیں اور ہم گھر بیٹھ کے بلے بلے کرتے ہیں نا، تو ہم بھی انہی کے ساتھ شمار ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میسج کنوے کر دیا کہ جو کہیں، جہاں کہیں کوئی برا کرتا ہے، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی موسٹ فیورٹ انسان کیوں نہ ہو، جو اگر غلط ہے تو غلط ہے. اور اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو تمہارا بدترین دشمن کیوں نہ ہو، اس کو ایڈمٹ کرو، اس کو مانو. یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب تو مار دیا اونٹنی کو، کوئی مہلت نہیں ہے. صالح علیہ السلام نے اپنے رب کے اشارے سے ان کو نوٹس جاری کر دیا. آیت 66، فلما جاء امرنا نجینا صالحا، پس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو بچا لیا. والذین آمنوا معه، اس کے ساتھ ہی ایمان والوں کو بھی برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے بچا لیا. ومن خزي یومئذ، اور اس خاص دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ کر لیا. انا ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب ہی قوی اور غالب ہے. یہ جو آیت کا یہاں سے شروع ہوا نا، آغاز ہوا، فلما جاء امرنا، ہمارا عذاب کا حکم ان کے اوپر صادر ہو گیا، آرڈر جاری ہو گئے کہ بس قلم اٹھا لیے گئے، مہلت ختم ہو گئی. ہم نے اپنے خاص فضل سے صالح اور ان کے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو نجات دی، ورنہ یہ آفت اتنی شدید تھی کہ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی چیز نجات دینے والی نہیں بن سکتی تھی. اور یہ ذلت والا عذاب ان متکبرین پہ آیا جو اتمام حجت کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے مستحق قرار دیے جا چکے تھے. اللہ نے ان کو آخری درجے میں ذلیل کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا. اللہ نے فرمایا انا ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب ہی قوی ہے، القوی العزیز، غالب ہے. یہ آیت کا یہ خاص طور پہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دے رہا ہے کہ آج قریش بھی تم سے صالح علیہ قوم کے علاوہ اور کوئی رویہ اختیار نہیں کیے ہوئے. تب یہ رویہ یہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حشر صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حشر آپ کی قوم کا بھی ہوگا، ان قریش کا بھی ہوگا، جو اللہ نے ان کو قوت، عزت عطا فرمائی، حشمت عطا فرمائی. اگر یہ نہیں مانیں گے تو یہ رسوا ہو کر رہیں گے. اور اللہ جو القوی ہے، العزیز ہے، وہ غالب ہو کر رہے گا. وہ اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اس کے ساتھیوں کو غالب کر کے رہے گا، اور کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آج 67، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہیں ایک ڈانٹ نے آ پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے
کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے. ادھر اللہ نے حضرت صالح اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو وہاں سے سیف یعنی ایک طرح سے ایگزٹ دیا کہ آپ جلدی سے نکلیے یہاں سے، اور پیچھے اس بستی پر اللہ نے عذاب بھیج دیا. اس عذاب کو یہاں کیا لفظ سے تعبیر کیا گیا، کیا لفظ اختیار کیا گیا؟ صیحہ، ڈانٹ. یہ عذاب کیا تھا؟ یہ ڈانٹ تھی، سخت قسم کی ڈانٹ. عام بندے کی ڈانٹ نہیں، شدید ڈانٹ تھی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ صیحہ کو اگر ہم مزید اس کے لغوی معنی کی طرف جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لکڑی چیرنے اور کپڑا پھٹنے کی جو آواز آتی ہے نا، چر کی آواز آتی ہے، شدید ایسی آواز تھی. پھر پتہ چلتا ہے ہمیں کہ شاید زلزلہ آیا تھا ان پر، بادل، بارشیں، سخت ہوائیں، سردی کی ٹھنڈی ہوائیں آ کر سب چیزیں مل گئی تھیں اور ان کو ایسے بے نام و نشان کیا، ایسے وہ ہوئے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ گویا وہاں کوئی کبھی بسا ہی نہیں تھا. یعنی کہ وہ ان کی ترقیاں، ان کے مال و اسباب، ان کی بلڈنگز، ان کا سب کچھ ختم. بے شک یہ سارے انجینئر تھے اپنے زمانے کے، بس ختم کر دیے گئے. اللہ کو کسی کی دنیا سے کوئی غرض نہیں. اللہ کو اگر غرض ہے اپنے بندوں کی، ان کی وفاداری سے غرض ہے، ان کی جانثاری سے غرض ہے، ان کی فداکاری سے غرض ہے. ہم ہیں کہ بندے ان کاموں کو چھوڑ کے جو کرنا چاہیے ہم دنیا 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 کے پیچھے پاگل ہوئے رہتے ہیں. دنیا تو جتنے نصیب میں ہے نا اس کو ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا. وہ مل کر رہے گی، وہ آ کر رہے گی. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم سمجھ سکیں اس سارے معاملات کو، ان پوائنٹس کو. آیت 68 کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. الا ان ثمود کفروا ربہم، سن لو کہ سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی. الا بعدا لثمود، سن لو کہ ہلاکت ہے سمود والوں کے لیے، دھتکارے گئے سمود والے. یہ جو لفظ آیا ہے نا الا بعدا لثمود، یہ لعنت کا اظہار ہے، نفرت کا جملہ ہے. یہ قوم جو پہاڑوں میں گھر بناتی تھی، انتہائی مضبوط. پہاڑوں والے گھر مجھے بتائیں، کوئی ان کو بال بھی ان کا بیکا نہیں کر سکتا نا. آندھی طوفان جو بھی آئے وہ تو پہاڑ کے اندر ہے، پہاڑ اتنی بڑی چیز ہے، اس کو کون ہلا سکتا ہے. اللہ نے دیکھے نا کیسے ان کو ختم کیا، کیسے اسباب بنائے اللہ نے ان کے خاتمے کے. استغفر اللہ. آیت 69 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. لوط علیہ السلام کی سرگزشت آ رہی ہے نا آگے چل کر، ان کی قوم کی کہانی آ رہی ہے. اس سے پہلے بطور تمہید مختصراً اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ رکھا تاکہ پڑھنے والوں، سننے والوں کے سامنے، مخاطبین کے سامنے حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہ پہلو بھی سامنے آ جائے. ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے آئے. قالوا سلاما، کہنے لگے تم پر سلامتی ہو، سلام بھیجا کر انہوں نے. قالا سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا سلام، وعلیکم السلام. یقیناً انہوں نے کہا سلام. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا، بدن بریکٹ ان کی مہمان نوازی کے لیے. بعجل حنیذ، یاد رکھیے یہ زبان کا ایک اسلوب ہے. بچڑے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ دو مہمان آئے تو وہ پورا بکرا بڑا سامنے لے آئے بھونا، اور بھون کے پورا بکرا ان کے سامنے روسٹ کر کے رکھ دیا. مراد کیا ہے کہ بہترین گوشت، بکرے کا گوشت روسٹ باربیکیو کر کے انہوں نے ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کے سامنے پیش کیا. اور جو عرب کا کلچر تھا، بدوی زندگی کا کلچر تھا، یہ دعوت، یہ پارٹی بڑی فیاضانہ پارٹی ہوا کرتی تھی، یعنی کوئی عام پارٹی نہیں تھی.
اپنے گلے کے ایک بچڑا ذبح کر دیا اور ان کے سامنے رکھ دیا. اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ اگر بچڑا ذبح کیا ہے اور 3 مہمانوں کے لیے بھی بہت بڑی بات، چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر بچڑا جو ہے وہ ذبح کیا اور اس کا گوشت پیش کر دیا. آیت 70 فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ ان کی طرف کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، یعنی مہمان کچھ چکھ نہیں رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھا نہیں رہے، کچھ لے نہیں رہے، کچھ نکرهم، تو انہیں ان کی طرف سے ذرا بیگانگی محسوس ہوئی. وأوجس منهم خیفہ، دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگے. کون ڈرنے لگے؟ ابراہیم. قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک نہیں پتا کہ یہ فرشتے آئے ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا رسول غیب کا علم جانتے ہیں، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ دیتا ہے، جہاں تک جن لمٹس کے اندر ان کو دیتا ہے. اب وہ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، جلدی سے گئے ہیں، بچڑا لیا، پکوایا، اہتمام کیا، لے کر آئے، رکھا، کھا نہیں رہے مہمان. اب اصل میں عربوں میں رواج تھا کہ کوئی مہمان اگر مہمان نوازی قبول نہ کرتا، نہ کھاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ دشمن بن کر آیا، دوست بن کر نہیں آیا، وہ برے ارادے سے آیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہاں پر ہماری طرح نہیں پوچھتے تھے کہ ٹھنڈا پینا یا گرم پینا، لے آتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کا مزاج ایسے ہوتا ہے کہ ان سے کچھ پوچھنا ہی چاہیے. آج کل تھوڑا سا ذرا زمانہ بھی چینج ہو گیا نا، پوچھ لینے میں خیر کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال وہ مہمانوں کے لیے لے آئے. اور اب کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے، لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، کسی مہم پر بھیجے گئے. اب انہیں اور ڈر لگا. پہلے تو مہمان سمجھے کہ شاید بری نیت ارادے سے آیا، اللہ ہی بہتر جانے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کا پروگرام ہے. اور اب پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں اور کسی مہم پہ آئے ہیں، تو اللہ خیر کرے اب کہاں جا رہے ہیں، کس مہم کے اوپر جا رہے ہیں. تو حضرت فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو تسلی دی کہ ہم آپ کی بستی کی طرف نہیں آئے، بلکہ لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس سے پہلے ہم آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتے ہیں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 71 وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، پھر جب ہم نے اسے ود ان بریکٹ بیٹے کی صورت میں بریکٹ کلوز، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اسحاق اور اسحاق کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری دی. تو اس کی بیوی جو پاس کھڑی تھی وہ سن کر خوشی سے ہنس دی. اب یہ جب رشتے خوشخبری دے رہے تھے تو کہا جاتا ہے سارا بھی قریب ہی، دروازے کے قریب ہی تھی، سن رہی تھی وہ. اب یہ جو ہنسی تھی نا، یہ مسرت اور حیرت کی ہنسی تھی، اللہ کی رحمت پر اظہار مسرت کی ہنسی تھی، جوش تھا. اللہ تعالیٰ نے جب خوشخبری دی تو صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دی، بلکہ بیٹے کا نام بھی بتایا، بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد پوتے کی خوشخبری دی، اور پھر پوتے کا نام بھی بتایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ رسول بھی ہیں. اتنی خوشخبریاں اکٹھی ہو گئی تو وہ خوش ہو گئی. جیسے ہمیں کہتے ہیں ہائے اللہ، واقعی یہ کیسے ہوگا، یعنی ایسے ان کا کوئی لگتا ہے ریئیکشن انہوں نے وہاں پہ شو کیا. وبشرناہا، ہم نے ان کو خوشخبری دی. اللہ کی خاص عنایت اور تکمیل مسرت کے پہلو، اطمینان دلایا گیا، بیٹا بھی لمبی عمر پائے گا، زندہ رہے گا، پوتا بھی ہوگا، وہ بھی نامور ہوگا. اب کیا ہے جی، اب وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہنسی کیوں تھی، کہ اب جیسے کہ پہلے خوف آ گیا نا کہ مہمان کھا نہیں رہے، اب ایک دم جب مہمانوں نے آ کر ایک زبردست طریقے سے خوشخبری دی تو ایک دم ان کو بے اختیار ہنسی آ گئی، پرسکون ہو گئی، خوش ہو گئے. آیت 72 قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، وہ بولی ہائے میری شامت، کہ اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں تو خود بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. حضرت سارہ کی عمر جو تھی 90 سال تھی، حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال تھی. خاص وہ جو عورتوں والا سٹائل ہوتا ہے نا، اس انداز میں بولی
ہائے شامت، اب میں بچہ جنوں گی، بڑھیا بانج، شوہر بھی بوڑھے ہو چکے. یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑے تعجب کا فکرہ ہے. لیکن ایک ایک لفظ کے اندر سے ایک طرح سے یوں سمجھے خوشی بھی جھلک رہی ہے کہ رب پہ یقین بھی تو ہے نا کہ وہ چاہے تو خشک جو چشمے ہیں ان سے پانی پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. سارے فزیکل لاز ٹوٹ جائیں اور جو ظاہری رکاوٹیں ہیں اس خوشخبری کے درمیان اللہ اس کو ختم کر دیں اور معاملات کو بہتر بنا. آیت 73 قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی بات پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں، آپ پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، بے شک وہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. اتعجبین یعنی سارا کی جو ہنسی تھی نا اور ان کے جو الفاظ تھے، فرشتوں نے ان کو اظہار تعجب کے مفہوم میں ہی لیا. تعجبین کہا نا انہوں نے بھی، فرشتوں نے ویریفائی کیا نا جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ تعجب سے ان کو ہنسی آئی، تعجب سے انہوں نے جملے کہے، فرشتوں نے اس بات کو لیا. نہایت ادب و احترام سے انہوں نے سارا کو توجہ دلائی کہ اہل بیت نبی کے گھر والوں پر تو اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کے کسی ارادے پر تعجب کی گنجائش کہاں. رب تو بہت حمد کا کے لائق ہے، بزرگ و برتر ہے. اب اہل بیت میں کون تھے؟ ان کی بیوی، ٹھیک ہے نا، بیوی جو ہے وہ اہل بیت ہوتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی لوگ تو ان کو نہیں شامل کرتے نا، وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ اور ان کی فیملی جو ہے وہ اہل بیت ہے. نہیں، سب اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے، گھر والے سب اہل بیت ہیں. اور جہاں بیوی نہیں ہے تو وہ پھر اہل کیسے ہوا؟ بیوی ہے تو اہل ہے نا، ٹھیک ہے. یہاں پہ روک لیتے ہیں ہم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.